ملک پاکستان انتہائی غریب و مسکین مٹر تے یتیم اللہ دی شان ہے بھی جڑے حکمران سن قدرتی اس ویلے ایک پہلے بھی حکمران گزریا جڑا باقی ہندوستان دے نال لتاں کمدیاں رہندیاں کہنا سی میں بھج کے حملہ کر دیاں میں کی کر دیاں میں حملہ کر دیاں ساڈے تے نہ ٹینکاں 'چ تیل ہیگا نہ ساڈی توپاں 'چ ٹرن دی طاقت ہیگی نہ ساڈے کول کوئی پٹرول ہیگا نہ ساڈے ہتھیار کام کردے میں کی کراں میں تو چپ کر کے کھڑا ہی ہو سکنا لہذا میں بھی چپ کر کے کھڑا ہو جانا تسی بھی چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ ادھا گھنٹہ کھلو چپ کر کے کشمیر آزاد ہو جائے گا جن نے پوری دنیا دے وچ مسلمان پاکستان دی نک بھی کٹوا دیتی اور ملک نو ڈبو کے تے آخری کنڈے تک پہنچا دیتا اللہ پاک جس ویلے کسی نو عزت دینی چاہتا ہے تو گئے ایسے تے پنگا لیا انڈیا نے ساڈے نال کے حکمران جڑے سن وہ بھی دلیر سن تے جڑا سپاہ سالار ہے فوج دا وہ الحمدللہ اللہ دا نیک بندہ اور حافظ قرآن اور ابتدائی تعلیم اور تربیت دینی لوگوں نے ہتھاں چ ہوئی ساڈے ملک دی فوج جی الحمدللہ ثم الحمدللہ 77-78 سالاں چ فوج ہی تے ساڈی بنی اور سے بنایا جی یا ایٹم بم بنایا تے یا فوج بنائی تے یا ہتھیار بنائے نے باقی عوام تے سی غریب لوگ سپاہ سالار نو چیف آف آرمی سٹاف نو کیا بھی چل بھئی ساڈے لو تینوں چھٹی ہے تو اپنا جوہر پورے وکھا اپنے جوہر اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا اس فوج دی محنت کوشش پیشہ ورانہ صلاحیت اور جڑے حکمران نے ملک دے انہاں دی دلیری اور ہمت اور بہت بڑی جڑی ہے وہ ایک سمجھ اور عقل اور دانش چیف آف آرمی سٹاف دی جنہوں اللہ نے عزت دے کے فیلڈ مارشل دے درجے تے پہنچا دیتا انہاں دی دلیری عقل اور ہمت اور سمجھ اور جو کچھ ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کیتی ہوئی سی سارے ملک دے چوڑے چمار تے الو دے پٹھے تے گدے دماغ دے لوگاں دی گلاں سنن دے باوجود بھی انہوں نے کسی گل دی پرواہ نہیں کیتی اور چپ کر کے لگے رہے اپنی طاقت اور قوت اندر خاطر بڑھاندے رہے اور نئی زمانے دے جدید آلات تیار کرتے رہے سائنس اور ٹیکنالوجی دے حساب نال اپنے آپ کو منظم کر امریکہ جڑا ہے وہ ایک حکومت ہے ایک دنیاوی طاقت ہے اور انہوں نے ایک کتا پالیا جڑا کتا ہلکا ہے باولا کتا ہلکا کتا ہے انہوں کا نام اسرائیل وہ اپنی سیاسی چالاں دی وجہ نال کسی نے خود کچھ جلدی نہیں کہندا خود کچھ بھی جلدی کہنے کی کوشش نہیں کرتا سارے مسلم ملکوں کو اور دوسرے ملکوں کو پتہ وصول کرتا ہے مال وصول کرتا ہے تیل وصول کرتا ہے پیسہ وصول کرتا ہے عزیزو اللہ پاک ارحم الراحمین اکرم الاکرمین خالق کائنات وحدہ لا شریک اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ ساری کائنات دا مالک الخالق ہے اور جو کچھ زمین و آسمان سے اندے قبضہ قدرت فرمانا ہے قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو تسی کہہ دیو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی نہ لوگاں نو دس دیو فرما دیو کہہ دیو بھی اللہ تعالیٰ ہی تمام ملکاں دا زمین و آسمان دا ساری کائنات دا مالک ہے اور جنہوں چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے جنہوں چاہتا ہے عزت دیتا ہے جنہوں چاہتا ہے ذلت دیتا ہے جنہوں چاہتا ہے زمین و آسمان دی نعمتیں عطا کرتا ہے ہر قسم دی خیر ہر قسم دی بھلائی ہر قسم دی بڑائی ہر قسم دی اچھائی انہیں اپنے دستے قدرت دے وچ اپنے دستے
قدرت دے انکا علی کل شیء قدیر، اس گل نو اچھی طرح سمجھ جاؤ، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اچھی طرح جان جاؤ کہ وہ ہر شے تے قدرت رکھتا ہے، ہر شے تے کائنات کوئی شے اودے تو پوشیدہ نہیں، کوئی شے اودے قبضہ قدرت تو باہر نہیں، اور کوئی شے اودے تو زوراور نہیں، کوئی شے ایسی کائنات زمین و آسمان دے اندر نہیں جیڑی اندے ارادہ مبارک کے سامنے کھڑی ہو سکے، کوئی شے ایسی نہیں جیڑی اندے حکم نو ٹال سکے، کیونکہ وہ ہر شے تے قدرت رکھتا ہے، ہر شے تے طاقت رکھتا ہے، اندر کوئی مقابلہ زمین و آسمان تے کر سکتا نہیں۔ گل سمجھ گئے جی؟ ملک پاکستان انتہائی غریب و مسکین مٹر تے یتیم ملک سی لوگوں دی نظر چ، ملکوں دی نظر چ، اور جڑے نا عاقبت اندیش اور دور اندیشی تو جڑے دور لوگ سن انہاں دی نظر دے وچ یہ ملک بالکل بیکار ملک سی، لیکن جس ویلے اللہ پاک نے چاہیا کہ اس ملک نو عزت دیتی جائے، اس ملک کی قدر لوگوں کی نظر دے بڑھائی جائے، اس ملک کو مقام و مرتبہ دیتا جائے، اس ویلے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان نو، انڈیا نو اجازت دیتی بھی تو چھیڑخانی کرو، کیونکہ اللہ پاک کے حکم تو خلاف اور اس نے اجازت تو بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ تے ماڑے کرم ہندوستان دے کہ اس نے چھیڑخانی کی، ساڑے ملک نال بمباری کی، معصوم بچیاں، معصوم عورتاں، معصوم بندے جڑی شہری آبادی انہیں تے حملہ کیتا، دہشت گرداں دے ٹھکانے دا نام دے کے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان دا منہ کالا کرن دا بندوبست کر دیتا۔ اللہ دی شان ہے بھی جڑے حکمران سن قدرتی اس ویلے، ایک پہلے بھی حکمران گزریا جہاں باقی ہندوستان دے نال لتاں کمبدیاں رہندیاں، کہنا سی میں بھج کے حملہ کر دیا، میں کی کر دیا، میں حملہ کر دیا، ساڈے تے نہ ٹینکاں 'چ تیل ہے، نہ ساڈی توپاں 'چ ٹرن دی طاقت ہے، نہ ساڈے کول کوئی پٹرول ہے، نہ ساڈے ہتھیار کام کرتے، میں کی کرا؟ میں تو چپ کر کے کھڑا ہی ہو سکنا، لہذا میں بھی چپ کر کے کھڑا ہو جانا، تسی بھی چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ادھا گھنٹہ کھلو چپ کر کے، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ ایسا بد نصیب، راندہ درگاہ اور ہریاں نصیباں والا بدبخت ازلی ٹھنڈے نصیباں والا شخص سی ہو، جن نے پوری دنیا دے وچ مسلمان پاکستان دی نک بھی کٹوا دیتی اور ملک نو ڈبو کے آخری کنڈے تک پہنچا دیتا۔ اللہ پاک جس ویلے کسی نو عزت دینی چاہتا ہے تو ویلے ایسے تے پنگا لیا، انڈیا نے ساڈے نال کے حکمران جڑے سن وہ بھی دلیر سن، تے جیڑا سپاہ سالار ہے فوج دا، وہ الحمدللہ اللہ دا نیک بندہ اور حافظ قرآن اور ابتدائی تعلیم اور تربیت دینی لوگوں نے ہتھاں چندی ہوئی، اس واسطے موت دا ڈر خطرہ کوئی نہیں، شہادت دا شوق اور ذوق، جس لئے مرن دا خطرہ ٹل جاوے تو شہادت دا شوق پیدا ہو جاوے تو اس بندے دا مقابلہ 100 بندہ نہیں کر سکتا، سمجھے جی گل؟ جس بندے اندر مرن دا خطرہ ختم ہو جاوے، نہتے بندے دی گل کرنا جن دے ہتھاں کچھ نہ ہو، 100 بندہ بھی نہتا ہوئے تو کلا بھی نہتا ہوئے، جدوں ان دے اندروں خوف ختم ہو جائے گا موت دا، جذبہ پیدا ہو جائے گا شہادت دا، تو ایک کلے بندے دا مقابلہ 100 بندہ نہیں کر سکتا۔ انہیں جس فوج دے اندر جذبہ شہادت اور آخرت دی خوشی اور آخرت دا آرام ذہن چ آ جائے، اللہ دی رضا ذہن چ بہ جائے، اس فوج دا مقابلہ بھی دنیا دی کوئی فوج نہیں کر سکتی، بھاویں جنی مرضی کمزور فوج ہو۔ ساڈے ملک دی فوج جی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 77-78 سالاں چ فوج ہی تو ساری بنی، اور اسے بنایا جی، یا ایٹم بم بنایا تھے، یا فوج بنائی تھی، یا ہتھیار بنائے نے، باقی عوام تو اسی غریب لوگ ہیں سارے، نہیں سمجھے گا؟ اس فوج دا فائدہ یہ ہویا کہ حکمران جڑے سن وہ بھی دلیر سن، بھاویں جنیاں انہاں چ کمیاں ہون، جنیاں خرابیاں ہون،
لیکن بندے دلیر سن. وہی بندے سن جنہوں نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا سی پوری دنیا کا دبا سہ کے. قدرتی گل وہی بندے پھر حکمران سن بھی جدوں انڈیا نے حملہ کر دیتا تو پھر انہوں نے کوئی جواب دینا سی. انہوں نے اپنے سپاہ سالار نو چیف آف آرمی سٹاف نو کہا بھی چل بھائی ساڈے لو تین چھٹی ہے تو اپنا جوہر پورے وکھا. اپنے جوہر اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا. اس فوج دی محنت کوشش پیشہ ورانہ صلاحیت اور جڑے حکمران نے ملک دے انہاں دی دلیری اور ہمت اور بہت بڑی جڑی ہے وہ ایک سمجھ اور عقل اور دانش چیف آف آرمی سٹاف دی جنہوں اللہ نے عزت دے کے فیلڈ مارشل دے درجے تے پہنچا دیتا. انہاں دی دلیری عقل اور ہمت اور سمجھ اور جو کچھ ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کیتی ہوئی سی سارے ملک دے چوڑے چمار تے الو دے پٹھے تے گدے دماغ دے لوگاں دی گلاں سنن دے باوجود بھی انہوں نے کسی گل دی پرواہ نہیں کیتی اور چپ کر کے لگے رہے اپنی طاقت اور قوت اندر خاطر بڑھاندے رہے اور نئی زمانے دے جدید آلات تیار کرتے رہے. سائنس اور ٹیکنالوجی دے حساب نال اپنے آپ کو منظم کرتے رہے. کتے بھونکتے رہے تے راہی لنگتے رہے. فوج کے خلاف جڑے کتے سن وہ بھونکتے رہے تے فوج اللہ کے حکم ایویں لنگتی رہی اپنے منہ چان جی راہی گزر جاتا ہے تے کتے بھونکتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلیا بھی پورے جہان کی ذلت اور رسوائی پوری دنیا کی ذلت اور رسوائی تو اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگوں دی نیتاں انہاں لوگوں دے ذوق شوق انہاں لوگوں دے علم عمل انہاں لوگوں دے تقوی انہاں لوگوں دی پرہیزگاری اور انہاں دی نیک نیتی اور اخلاص دی وجہ نال اللہ نے ایسا فضل فرمایا اور ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ آپ تو 5 گنا وڈا ملک اور بے شمار صلاحیتاں اور طاقت اور مال دولت ہونے کے باوجود اس ملک کا ستیہ ناس نہ کر کے رکھ دیتا 1.5-2 گھنٹے دے وچ. اس ستیہ ناس کا نتیجہ یہ نکلیا کہ ساری دنیا نے جنہوں نے یہ سمجھا سی کہ امریکہ ماں پیو ہے اندر تو سلاح ساڈا کوئی والی وارث اور کوئی ماں پیو نہیں ہے سانوں کوئی پالن ہار نہیں ہے سانوں کوئی بچاون والا نہیں ہے ساڈا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. انہاں سارے دی اکھاں کھل گئیاں بھی امریکہ تے جس دل کرے سانوں مروا دے گا. جس ویلے جتھے ان دا اپنا مفاد نہ ہویا اسرائیل دا مفاد نہ ہویا. امریکہ جڑا ہے وہ ایک حکومت ہے ایک دنیاوی طاقت ہے اور انہیں ایک کتا پالیا جڑا کتا ہلکا ہے باولا کتا ہلکا کتا ہے ان کا نام اسرائیل. وہ اپنی سیاسی چالاں دی وجہ نال کسی نو خود کچھ جلدی نہیں کہندا خود کچھ بھی جلدی کہنے کی کوشش نہیں کرتا. سارے مسلم ملکوں کو اور دوسرے ملکوں کو پتہ وصول کرتا ہے مال وصول کرتا ہے تیل وصول کرتا ہے پیسہ وصول کرتا ہے اکانومی انہوں کی تباہ برباد کی رکھتا ہے. آپ مضبوط ہوتا رہتا ہے جن کا بیڑا گرک کرنا ہوتا وہ اپنا ہلکا کتا اندر چھڑ دینا ہے اور پچھوں کی پشت پناہی کرتا ہے انہوں پچھوں طاقت فراہم کرتا ہے وہ ہلکا کتا وڑ دینا ہے تو زہر ہی زہر پھیلا دینا ہے اور تباہ کر کے رکھ دیتا ہے صرف مسلمانوں کے ملکوں میں. صرف ادھروں بیان دے دینا بھی مینوں تو پتہ ہی نہیں مینوں انہیں پوچھا ہی نہیں مینوں انہیں دسیا ہی نہیں مینوں انہیں کیتا نہیں مینوں انہیں کرایا نہیں. آج دے دن تکر مسلمان ملکوں کی بد نصیبی اور بدبختی سی کہ کنے سال پہلے دا یہ ملک پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے. انہاں بدبخت ملکوں کو چاہیے سی نا کہ سارے ان نال تعاون کر دے اس ملک کی مدد کر دے انہوں مضبوط کر دے انہوں امیر کر دے ان کا دفاع بھی مضبوط کر دے انہوں معاشی طور پہ بھی مضبوط کر دے اور آپ بھی مضبوط ہو جاندے. آپ بھی انہیں پچھلے 10-15 دنوں کے اسرائیل بد نصیب نے 5-6 مسلمان ملکوں سے اٹیک کیا اور انہوں نے تباہ کرنے کی پوری کوشش کی. حتیٰ کہ قطر جڑا امریکہ کا اتحادی ہے امریکی اسلحہ امریکی ٹیکنالوجی جناب امریکی سارے جناب ہتھیار امریکی بہت بڑا اڈا اتنے موجود ہے جن کی موجودگی دے وچ جن کا ریڈار سسٹم چلدے کوئی بمبارمنٹ نہیں اتنے ہو سکتی کوئی جہاز اتنے میزائل نہیں گرا سکتا کوئی کچھ نہیں گرا سکتا. امریکہ نے چپ کر کے اکھاں بند کر لی اپنے ریڈار بند کر دیتے اپنی سارا سسٹم بند کر کے انہوں آخیا چل بھی پترا شابا چل بھی پترا شابا. اس پترا شابا نے کی کام کیتا اس ہلکے کتے نے قطر تے جا حملہ کیتا. پہلے غزہ تے فلسطین نو چبا کے کھا گیا اندر بچیاں بچیاں عورتوں معصوم لوگوں برباد کیتا. اس تو بعد یمن نو شام نو ہر ایک نو نے تباہ و برباد کیتا. اس تو بعد پھر عراق دے نال ایران دے نال انہیں پنگا لیا اور ایران دا بیڑا گرک کرنے کی پوری کوشش کی.
لیکن اللہ تعالیٰ دی مدد دے نال اور پاکستان دے تعاون دے نال اور چائنا دی بھی نال برادرانہ سلوک دے نال ہمدردی دے نال اللہ نے کافی حد تک ایران نو مضبوط رکھیا اور کامیاب رکھیا۔ ہن اسلامی دنیا دے وچ دو فوجاں مضبوط نے اسلامی دنیا چ، ایک ترکی دی فوج مضبوط ہے ایک پاکستان دی۔ ترکی دی فوج دوسرے نمبر تے اس واسطے آمدی ہے کہ انہاں کول بمب نہیں گا، انہاں کول ایٹم بمب نہیں گا، لیکن جدید اسلحہ بہت ہے، فوج بڑی پیشہ ورانہ ہے، مضبوط فوج ہے، لیکن ایٹم بم جیسی طاقت انہاں کول نہیں، نہ اتنی دلیری میں سمجھنا ہوئے گی انہاں کول۔ لیکن پاکستان مسلم ممالک دے وچ ایک واحد ملک ایسا ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دیتا ہے، دلیری بھی دیتی ہے، بہادری بھی دیتی ہے، سمجھ عقل بھی دیتی ہے، ایٹم بم جیسی طاقت جڑی فی زمانہ ضروری ہتھیار ہے وہ بھی عطا فرمایا ہے، اور سیانے اور سمجھدار حکمران بھی دیتے اور سیانے اور سمجھدار جرنیل بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ اس ملک تے اتنا مہربان اور اتنا کریم ہے، اگر کوئی بے ایمان اور منافق جرنیل آ جائے یا بے ایمان اور منافق حکمران آ جائے تو تھوڑے عرصے جن کا صفایا ہو جاتا ہے، ایسی پٹھی دے جو پہنتا ہے کہ سارا کوڑ نکل کے باہر دفع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندے آ جاتے ہیں جنہیں ملک نال مخلص ہوتے ہیں، جنہیں ملک نال مخلص ہوتے ہیں۔ تسی کہو کہ بھی حمایت کرتے ہیں کسی پارٹی دی، میں کسی پارٹی دی حمایت نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے، کوئی اپنی ایمان تے کرتا ہے، کوئی اپنے دین تے کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی مال متا کماندا کھاندا ہے، کنے نہیں کھادا۔ جہے نعرہ یہ لے کے آئے سن بھی اسی ایماندار ہاں، اسی مدینے دی ریاست بناواں گے، کچھ کھاواں گے، نہیں انہاں دے سکینڈل تے انہاں دیاں کرپشناں اور انہاں دی زیادتی اور انہاں دے ظلم تے ساری دنیا نال زیادہ، اور 77 سال دی تاریخ جو کچھ نہیں ہوا، جو کچھ انہاں ظالماں اور منوساں بے ایماناں یہودی بچیاں نے کر کے بکھایا۔ نہیں سمجھے تم؟ یہ جڑا میرا اج والا بیان ہے نا، لا دیا جی اللہ نو یاد کر کے، جنہیں جو کہنا ہوا کہندا پھرے، کوئی پرواہ نہیں کسی کا۔ دوشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ میں یہ نہیں آتا بھی جنہیں ہوں حکمران نے یا فلانی جماعت جڑی وہ دودھ دے توتے ہوئے نے، جناب گھیو نال نہاٹے ہوئے نے، انہوں نے کدی کوئی کرپشن نہیں کی، مینوں کی پتہ کی نہیں کی، میں انہوں نے نال۔ لیکن جس لئے ملک قوم دی گل آئی، اجتماعی گل آئی، اس ویلے اے نسل جڑی ہے، اے حکمران جڑی ہے، جماعت کدی پیچھے نہیں ہٹی، انہوں نے مقابلہ کیتا ہمیشہ۔ اور پاکستان دی خوش قسمتی یہ بھی ایسے وقت ہندوستان نے پنگا لیا کہ جس ویلے یہی جماعت برسر اقتدار سی تو انہوں نے دلیری کرن چ ایک منٹ بھی نہیں لایا، اور ایسا جرنیل اللہ نے عطا فرمایا سی جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول تے پکا اور یقین اور مستحکم ایمان رکھنے والا سی۔ اس یقین اور ایمان دے نال انہیں حملہ کیتا تے ناسج تو کٹ کے بکھا دیتا ہندوستان دے، اور اتنی بےزتی اور اتنی بدنامی ہوئی کہ پوری دنیا دے اتنے ساری دنیا، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، سارے ہندوستان دے تھکتے پے نے، سوائے پاکستان دے اندر ایک منحوس اور بے ادب اور بے دین جماعت ہے، انہاں تو علاوہ باقی سارے دی ساری دنیا انہاں تے تھکدی بھی تہاڈیاں پالیسیاں کدھر گئیاں، تہاڈا اسلحہ کدھر گیا، تہاڈیاں فوجاں کدھر گئیاں، تہاڈی معیشت کدھر گئی، تہاڈی ٹیکنالوجی کدھر گئی، تہاڈے رفتیل کدھر گئے، کدھر غرق ہو گئے تسی۔ اللہ نے اتنا ذلیل کیتا، ان کا نتیجہ کی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں عزت عطا فرمائی۔ کی عطا فرمائی؟ عزت، کیونکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ اس ملک نو بلند کرنا اور عزت دینی، ملک نو بلند کرنا دینو عزت دینی۔ نتیجہ تن کی ہوا ہے، وہ عرب ممالک جنہوں نے اپنی ساری باغ دوڑ، سعودی عرب سمیت ساری اپنی باغ دوڑ اور ساری جتنی بھی ہے ڈیفینس سسٹم سارا، اور اپنی ساری حفاظت امریکہ دے سپرد کیتی سی، انہوں نے اس گل کی قطر کے حملے تو بعد سمجھ آ گئی کہ بچنا آسان نہیں، امریکہ تو جس لئے مرضی اکھا بند کر کے ہلکا کتا چھڑ دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ حرمین شریفین تے حملہ ہو گیا، پوری امت مسلمہ دے وچ بچال آ جائے گا، اور کسی جگہ کوئی یہودی یا کسی یہودی دا بیج نہیں بچے گا، کوئی عیسائی اور کسی عیسائی دا بیج نہیں بچے گا۔ اللہ نے انہوں نے عقل دیتی، سمجھ دیتی، تو انہوں نے بھج کے پاکستان دے نال جوڑ کر لیا۔ ڈیفینس معاہدہ جڑا ہے وہ پاکستان دے نال کر لیا، اتنا مضبوط معاہدہ کیتا ہے کہ پاکستان دی 77 سال دی تاریخ وچ
ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਇੰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, اللہ نے ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ عطا فرمائی کہ حرمین شریفین دی حفاظت کنے کرنی لیکن ڈیوٹی اور خدمت جڑی حفاظت دی ہے وہ اللہ پاک نے پاکستان دے سپرد کر دیتی. پاکستان واسطے اس نال وڈا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا دے کسے مسلمان ملک واسطے اس تو وڈا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو اس واسطے اپنے نال لایا ہے اسی حفاظت کرن دے وچ کمزور پی گئے ہیں. جڑے اپنے آپ کو سمجھتے سن بھی اتنے خدا تے تھلے سعودی نے، اتنے خدا تے تھلے سعودی نے، اور کسی کی کوئی اہمیت حیثیت بالکل نہ سمجھتے سن نہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے انہوں نے دل چ پایا بھی جنہوں اللہ نے طاقت ظاہری دیتی ہے، جنہوں ایٹم بم دیتا ہے اور تواڈے نال اور تواڈے رسول نال تواڈے خدا نال مخلص ہے، اے میرے بندے ہو تسی اس بندے نال جڑ جاؤ، اس ملک نال جڑ جاؤ. نہیں سمجھے؟ اللہ نے انہوں نے سمجھ دیتی، ہدایت دیتی تو پاکستان دے نال جڑ گئے نے. ہوں ہوئے گا کی؟ ہوئے گا کہ پیسہ بے شمار کندے کول ہے؟ سعودی عرب کو. بے شمار پیسہ کندے کول ہے؟ بے شمار ٹیکنالوجی کندے کول ہے؟ سعودی عرب کول. بے شمار اعلیٰ تو اعلیٰ بہتر تو بہتر اسلحہ کندے کول ہے؟ سعودی عرب کول ہے. تے چلاون والا بندہ کوئی نہیں، استعمال کرنے والا بندہ، لڑن واسطے فوج کوئی نہیں. تے پاکستان کی ہے غریب مسکین عوام ساری کی غریب اور مسکین. تے فوج جڑی ہے اللہ دے حکم نال مضبوط اور پیشہ ور صلاحیتاں دی مالک ہے. دنیا دی منی تنی فوج ہے لیکن مالی طاقت نہیں ہے. ایٹم بم ہے گا تے ایٹم بم ہور بناون دی طاقت، چلاون دی طاقت زیادہ، اسلحہ موجود ہے، فیکٹریاں اسلحہ بناون والیاں، جہاز بناون والیاں، بارود بناون والیاں موجود ہیں، لیکن کثیر مقدار تے اسلحہ پیسہ نہ ہون دی وجہ نال اور بارود گولی پیسہ نہ ہون دی وجہ نال کثیر مقدار تے بنانا مشکل ہے. بنانا بھی سارے ملک دا پیٹ کٹ کے تے مساں جا کے اس درجے تے پہنچے اسی کہ ہندوستان جیسے ملک دا منہ کالا کر کے رکھ دیتا پوری دنیا دے وچ. یہ 77 سال عوام دا پیٹ کٹیا گیا ہے نا، تاں ہی جا کے کچھ بنیا نا. ان کلی فوج دا پیٹ کٹیا ہے، انہاں دی محنت نال تے نہیں کچھ ہے. ٹیکس عوام بھردی ہے، پیسہ عوام دا خرچ ہوندا ہے. یہ سارا پیسہ جی سعودیہ دا پیسہ اور دیگر عرب ممالک دا پیسہ انہاں دی عوام تے خرچ ہوندا پیا، جنہاں ویکھ کے ساڈے منہاں چوں رالو کردے نے. ساڈے منہاں چوں قطر عرب ممالک دے وچ سب نال امیر ملک ہے قطر، اس کے باوجود کچھ کر نہیں سکیا، اگوں گال بھی نہیں کر سکیا. بھی ایک تھی بہن کی گال ہی انہوں نے کر دینا، کچھ بھی نہیں کر سکیا انہوں نے. نشستن گفتن تے برخاستن، نشستن گفتن تے سارے نو کٹھا کر کے سدیا بھی میرے تے کی ہو گیا، بولو تو صحیح، حملہ ہو گیا تے ساڈے گھرے سوگ ہو گیا. ساڈے گھرے تے سارے مسلمان برا کے ساڈے نال رل کے کی کرو؟ سوگ کرو. ساڈے نال رل کے کرو؟ سوگ کرو. سارے مسلمان ملکاں نو سد کے اتنے سوگ کر کے تے نشستن گفتن برخاستن، آؤ بیٹھو گلاں کرو تے چلے جاؤ. بس ایک کام کر کے. وجہ فوج نہیں گئی. کی نہیں گئی؟ بولو تو صحیح. فوج نہیں ہے، صلاحیت نہیں، مال ہے، جہاز ہے نے، لڑاکا تیارے ہے نے، اسلحہ ہے، میزائل ہے نے، برود ہے، سسٹم سارا موجود ہے. لیکن کندہ ہے وہ؟ امریکہ دا ہے. کنٹرول کندے ہاتھ چ؟ امریکہ دے ہاتھ چ. اور امریکہ ایک سیکنڈ واسطے اسرائیل نے منہ کر کے دھمکی بھی نہیں دین دا روادار ہے گا، نہ انہیں دین دینی. جس لئے تسی امریکہ دا اسلحہ اور جہاز اور ان کا سسٹم چلا کے اسرائیل ادھر منہ کرو گے، لڑائی کرنے کی کوشش کرو گے، سارا کچھ جام تے لاک کر دیں گے. جی پاکستان ہندوستان دی ہر شے لاک کر کے انہوں نے حملہ کیتا تو انہوں نے منہ کالا کر کے رکھ دیتا. یہ امریکہ ایک منٹ دے وچ منہ کالا کروا دے گا تھوڑا. ایک گل ہن سارے عرب ملک کی سمجھ چکے ہیں، سارے عرب ملک کی ہوا سمجھ چکے ہیں. حالات کے پیش نظر سعودی عرب جو کہ بہت زیادہ امیر بھی ہے، محتاط بھی ہے اور بڑی نازک جگہ تے بیٹھا ہے، بڑی نازک جگہ تے بیٹھا ہے.
انہوں دے حالات بھی بہت نازک نے انتہائی، اور ہر ویلے خطرہ انہیں سر تے منڈلانا ہے، کیونکہ حرمین شریفین اللہ پاک دا گھر کعبۃ اللہ اور بیت اللہ العتیق اتھے ہی موجود ہے، جڑا کہ پوری دنیا دے مسلمانہ دا محور اور مرکز ہے اور منبع رشد و ہدایت ہے۔ اور مدینہ المنورہ تمام کائنات اور روح زمین دے مسلمانہ دے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک روزہ، آپ دی مبارک مسجد، آپ دا متبرک شہر انہاں دے کول ہی موجود ہے سعودی عرب دے وچ۔ اگر خدا نہ خواستہ اندے تے کوئی حملہ ہو گیا یا کسی نے میری اکھ نال ویکھیا تو پھر نہ تے خیر یہودیاں نصرانیاں دی ہونی ہے اور نہ ہی خیر سعودی عرب دی ہونی ہے، کیونکہ مسلمان صرف سعودیاں نصرانیاں کے خلاف نہیں ہوں گے، یہودیاں نصرانیاں کے خلاف نہیں مسلمان ہوں گے، بلکہ سعودیاں کے خلاف ہوں گے کہ تسی انہاں نو اپنا یار بنایا، انہاں نو مال کھوایا، انہاں دے ہاتھ اپنی گردن پھڑائی، آج تو حرمین شریفین تے بھی قابض ہو گئے۔ پورا سعودی عرب کتا ہے؟ سعودیاں دا کتا ہے؟ بولو تو صحیح آپ، سعودیاں دا، لیکن مکہ اور مدینہ پورے مسلم ممالک دی کائنات ہر مسلمان دی پراپرٹی ہے۔ دو شہر سعودیاں دے انہاں دا صرف انتظام ہے، اتھے صرف انہاں دا کی ہے، وہ خادم الحرمین شریفین نے، مالک الحرمین شریفین، مالک اللہ اور رسول نے، اور ظاہری دنیاوی ملکیت جیڑی کسی شہر کو مالک دنیا دے اللہ نے بنایا تھا، ساری امت مسلمہ ہے۔ آج ہندو، یہودی، سکھ، عیسائی، اسے مذہب دا پارسی، جین، فلانا ٹمکانا، ارلا پڑنا، آج مسلمان ہو جاوے تو مکے اور مدینے دا حصے دار اور سانجھی دار اسے ویلے بن جاندہ ہے۔ اسے ویلے تو خدا نہ خواستہ کوئی بدنصیب آج کافر ہو جائے تو اندہ مکے مدینے سے کوئی حصہ تعلق واسطہ ختم ہے۔ کہ سعودیاں نے اس گل دا بھی فکر کہ ایک تو یہودیاں نصرانیاں دی شامت آ جائے گی پوری دنیا دے اوتے، پھر مسلمانوں نال جو ہوندی پھرے گی، تو دوسرے نمبر تے ساری امت دے مسلمان ساڈے بھی خلاف ہو جان گے بھی تسی دفاع ہی نہ کر سکے، تسی کد لیے اتنے بیٹھے ساجے اتنا کروڑاں روپیہ، ارباں خرباں ڈالر تے ریال تے سونا تے چاندی جواہرات تے سارا کچھ لے کے، اور بے شمار تیل دی صلاحیت اور حرمین شریفین دی کمائی جڑی بے گنت اور بے حساب ہے، وہ سارا کچھ تواڈے کول سی تے تسی دی حفاظت نہ کر سکے۔ انہوں نے ایک عقل مندانہ، دانش مندانہ فیصلہ کر کے پاکستان اور سعودی عرب کے نال دفاع اپنا سانجھا کر لیا، دفاع اپنا۔ اور اس معاہدے میں لکھیا کی گیا ہے؟ لکھیا ہے گیا کہ اگر کوئی دنیا دی طاقت پاکستان تے حملہ کرے گی تو حملہ کنے تے ہوئے گا؟ سعودی عرب تے ہوئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سعودی عرب تے حملہ کرتا ہے تو حملہ کنے تے ہوئے گا؟ پاکستان دے، یعنی انج حصے دار، یعنی جی میں ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے، ایک حویلی ہوندی تو اندر دو کمرے ہوندے نے، ایک کمرے نقصان پہنچانے والا دوسرے نو پہنچانا ہے اور دوسرے نو پہنچانے والا پہلے نو پہنچانا ہے۔ یا تسی سمجھو بھی ایک جسم تے اندر ایک روح ہوندی ہے، جہاں جسم نو نقصان پہنچانا روح نو بھی پہنچتا ہے، جہاں روح نو بھی پہنچانا جسم نو بھی پہنچتا ہے۔ ہن اللہ نے دیکھو کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا کرم کیتا ہے کہ ہندوستان تے اسرائیل کی نے بھائی بھائی نے کی نے، کل ہوں ہندوستان جڑا ہر وقت تیاری کرتا پہ دوسرے حملے دی اور کوشش کرتا پہ بھی کسی طرح دنیا دے سامنے میں اپنا تھوڑا بہت سر چک لواں اور دنیا دے سامنے اور اپنے ملک دے سامنے اپنی عوام دے سامنے مودی سرکار ایک کوشش ہی ہے کہ ماڑی موٹی عزت بنا لیے۔ کل پرسوں جس دن کا معاہدہ آیا اس دن کا انہوں کا منہ بند ہو گیا ہے، سر دے وچ کڑیاں دے سامنے پانی پی گیا ہے، دل بجھ گیا ہے، کالا شاہ منہ ہو گیا، نیلے پیر ہو گئے۔ اسرائیل بھی ٹھٹر کے بہ گیا ہے تے مودی سرکار بھی ہندوستان بھی ٹھٹر کے بہ گیا، ساتھ دونوں اوکھا پہ اندر۔ ہوں جس نے کوئی سعودی عرب پہ حملہ کرے گا تو سوچ کے حملہ کرے گا کہ پاکستان نے کیا دیتا ہے کہ اسی ہر قسم دی قوت اور صلاحیت استعمال کرن دے نال نال اگر خدا نہ خواستہ حرمین شریفین تے کوئی کسی قسم دا سخت وقت آیا تو اسی ایٹم بم چلان تو بھی گریز نہیں کریں گے، اور اسی ایسے ایسے ہتھیار بنا چکے ہیں، ایسے ایسے میزائل بنا چکے ہیں، ایسی ایسی چیزاں بنا چکے ہیں جی پوری دنیا دے وچ کوئی جگہ ایسی نہیں جتنے تک نہ پہنچ سکتی ہوں۔ یہ دعویٰ پہلے کرتے تھے، انہوں نے دعویٰ کسی نے مننا نہیں سی، تو جدو عملی طور تے جتیاں مار کے بکھائیاں ہندوؤں نو، الو دے پٹھیاں انہاں بودیاں والے خبیثاں خنزیراں نو،
مار کے جس نے وکھائیاں جتیاں تو اس ویلے ساری دنیا من گئی بھی جتیاں وکھانا بھی جانتے ہیں تو جتیاں مارنا بھی جانتے ہیں. اس واسطے ساری دنیا ہوں آہستہ آہستہ پاکستان نال جڑتی پئی. آہستہ آہستہ وہ دن دور نہیں جس دن پوری امت مسلمان پاکستان میں اسلام کرے گی اور کسی نے اسلام نہیں کرے گی. اس فقیر کی گل یاد رکھا جی مسجد بہ کے رسول اللہ کے ممبر سے بہ کے گل تو انہیں فقیر عرض کر رہا ہے بھی وہ دن دور نہیں بھی جس دن ساری امت مسلمان پاکستان نو سلام کرے گی اور پاکستان دی مدد نال اور پاکستان دی رہنمائی نال اور پاکستان دے ہاں تے نا چلے گی. یہ گل یاد آج سعودی عرب جہاں سارا عرباں دا وڈا ہے انہیں دے ڈیفینس معاہدہ کر لیا دفاعی معاہدہ کر لیا اپنی سیکورٹی دے حوالے کر دیتی. وہ دن دور نہیں. کل ویکھا جی تسی یو اے ای جڑا ہے 7 عرب امارات جڑیاں نے متحدہ عرب ایمریٹس جڑیاں نے وہ بھی انشاءاللہ پاکستان نال دفاعی معاہدہ کریں گے. اس تو بعد قطر بھی انشاءاللہ پاکستان نال ہی دفاعی معاہدہ کرے گا. جنوں کوئی راہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ پاکستان ہی آئے گا. تو جس لئے پاکستان آئے گا تو کچھ دے گا نہیں پھر کچھ لے گا. طاقت لگے گی پاکستان دی. بمب سامنے رکھ کے بکھایا جائے گا پاکستان دا. مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتاں استعمال ہون گیاں پاکستان دیاں تے مال خرچ ہوئے گا انہاں عرباں دا جڑے ساڈے نال دفاعی معاہدہ کرن گے. انشاءاللہ چند عرصے دے وچ تھوڑے عرصے جی پاکستان زمین دیاں 7ویں تہواں جو نکل کے ہن بھی اللہ دے فضل نال 7ویں تہ جو نکل کے تے اوتے سطح زمین تے آ گیا. 7ویں تہ جو نکل کے بے ایمان اور بد نصیب حکمران اور انہوں نے چمچے کڑچے جڑے فوج دے بیٹھے سن یا عدلیہ جو بیٹھے سن یا کتے بھی بیٹھے سن انہوں نے مل کے جس 7ویں تہ اتارا سی نا پاکستان نو اللہ نے اپنے فضل نال اپنی رحمت اور اپنے کرم نال زمین دی 7ویں تہ چ کٹ کے پاکستان نو سطح زمین تے لے آندا ہے. تے تسی ویکھیا جی اس گل نو یاد رکھیا جی انشاءاللہ العزیز فقیر دی یہ گل کدی رائے گا نہیں جاوے گی کسی صورت بھی کہ یہ پاکستان ہن زمین سطح تو اتنے جا کے 7ویں اسمان تے کر انشاءاللہ عروج پائے گا اور پوری کائنات اور پوری دنیا انہوں دیکھے گی. ان دی چمک دمک نو اور ان دے مقام و مرتبے نو اور ان دی صلاحیت نو ہر بندہ پوری دنیا سلام کرے گی انشاءاللہ. ویکھا جی تھوڑے دن گزرو تو کیویں معاہدے ہوندے پاکستان دے نال. سعودی عرب نے معاہدہ کر لیا ہے یو اے ای نے بھی سمجھو کیتا. یو اے ای نے کر لیا تو سمجھو قطر بھی کرے گا. ان سارے نے معاہدے کرنے ہی کرنے نے اور پاکستان دے نال رلنا. پیسہ لگے گا انہاں دا صلاحیت اور طاقت لگے گی ساڈی اللہ دے حکم نال. اسرائیل دا بھی منہ کالا ہندوستان دا بھی منہ کالا تے نیلا تے باقی بھی جتنے بھی مسلمان مخالف حکومتاں اور طاقتاں نے ساریاں نیست و نبود تباہ و برباد تے زمین و آسمان تے ذلیل و خوار اور برباد ہو جان گی انشاءاللہ. جلدی کسی نو ضرورت نہیں پوے گی 35-60 کسی نو ہمت نہیں پوے گی کسی مسلمان والے منہ کرن دی. اللہ کرے کہ فقیر نے جو کچھ کیا ایسا ہی ہو جائے اور تمہیں میری گلاں دی سمجھ آ جائے اور مینوں بھی اللہ کرے تمہیں سمجھان دی توفیق ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.